الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسانی زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو اچھی نیت سے، سچی لگن سے، بہترین جذبے سے اور اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے پوری کاوش بھی کرتا ہے، پوری کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ رزلٹ اس کی مرضی کا نہیں آتا، اور جب نتیجہ اس کی مرضی کا برابر نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سوچیں بھٹکنے لگتی ہیں، خیالات انہیں پریشان کرنے لگتے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ وہ مایوسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ میں نے تو ساری کوشش کی تھی، میں نے تو پوری جد و جہد کی تھی، میں نے تو مکمل پلاننگ کی تھی، میں نے تو کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ایک بات ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا اس کا ایک دائرہ کار ہے، اور اس کی کوشش کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیج ضرور لگائیں اور پانی ضرور لگائیں اور اس میں کھاد ضرور ڈالیں، لیکن آپ پر اتنا ہی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اب اس فصل کو کیسے اگانا ہے، اس فصل کا کس قدر زیادہ آپ کو اس کے پھل پودے ملنے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ آپ اپنے دائرہ کار میں محنت کریں، اس سے بڑھ کر نتائج کے بارے میں سوچنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ وہ پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا، اس فلسفے کو کبھی نہ بھولا جائے کہ مالی دا کم پانی دینا تو پر پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، قوم نے جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن قوم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی بات کو بھی قبول نہ کیا۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک بات کی، ہماری تربیت کے لیے بہت کافی ہے، کہتے رہو، دین کی بات بتاتے رہو، اپنا پیغام دیتے رہو، اذان وقت پہ پڑھتے رہو، کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، لوگوں کو دعوت حق دیتے رہو۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام دعوت حق دے رہے ہیں، اور جب لوگ تسلیم نہیں کرتے تو نبی کیا کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کو دیکھیے، کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے، کھول کر بات کو بیان کر دینا ہے، ہمارا کام تو صرف واضح پہنچانا ہے، تم تک پیغام دینا ذمہ داری تھی، وہ ہم نے دیا، ہدایت دینا تو اللہ کے دست قدرت میں۔ اپنے دائرہ کار کے مطابق کام کو کرتے جانا، ہمت جاری رکھنا، جد و جہد جاری رکھنا، یہ انسان کا کام ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور دائرہ کار سے تھوڑا سا اوپر جا کے سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنا دائرہ کار دیا ہے، اس دائرہ کار کے اندر وہ کوشش کرے۔ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں میرے ملک کے عظیم کے ڈاکٹر، جب ادویات پوری دیتے ہیں، کوشش پوری کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بڑا خوبصورت مسلمان ہیں نا تو خوبصورت جملہ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کوشش پوری کی ہے، ادویات دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔
اب آپ دعا کریں، اس لیے کہ جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے کام کر دیا۔ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ جو رزلٹ کا آنا ہے اور یہ جو نتیجے کے پیچھے بھاگنا ہے اور یہ من چاہا جو نتیجہ چاہنا ہے، یہ روحانی بیماری ہے، یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو رب کریم کے بندے تھے انہوں نے پوری محنت کی، پوری جد و جہد کی، پوری کوشش کی۔ آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، جد و جہد کی، جنگ بھی کی، لیکن یزید پھر بھی 4 سال 4.5 سال کم و بیش حکومت کر گیا۔ لیکن امام حسین کی فکر نے وہ غلبہ پایا، قیامت تک کے لیے یزیدی سوچیں دم توڑ گئیں۔ جو ان کے دائرہ کار میں تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ صبح ہی انقلاب نہیں آ گیا، صبح ہی یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا، لیکن یاد رکھنا، کسی نے کہا تھا یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے پھر تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، پھر بھی نقصان کوئی نہیں، چلو میدان میں تو نکلے نا۔ کھیلنا شرط ہوتا ہے، جیتنا تو سب کا مقدر نہیں ہوتا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کاوش ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں، لیکن اپنا دائرہ کار سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی بڑی باتیں سوچ کر اور رزلٹ کی بڑی لمبی چوڑی امید رکھ کر مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کوشش کریں، ہمت کریں، جد و جہد کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ کوشش کرنا کمال ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو ہیرا ایک گم ہو گیا، اس کے محل میں ہیرا بڑا وزنی اور بڑا قیمتی تھا۔ اس نے سب لوگوں کے ذمے لگایا کہ ہیرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب سبھی نکل گئے، اس نے کہا جو ہیرا ڈھونڈے گا بہت بڑا انعام دوں گا۔ سبھی لوگ ہیرا ڈھونڈ رہے ہیں، بالآخر ایک آدمی کو ہیرا مل گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، جب بادشاہ کھڑا ہوا نا انعام دینے کے لیے کسی اونچی جگہ پر، تو وہ جتنے لوگ ڈھونڈنے میں لگے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے پریشان تھے، مایوس تھے، معاذ اللہ غم زدہ تھے، میرے ہاتھ کیوں نہیں لگا، میرے ہاتھ کیوں نہیں لگا۔ تو بادشاہ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نا صرف اسی کو انعام نہیں دوں گا جس کو ہیرا ملا ہے، انعام ان سب کو ملے گا جو ہیرا ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ میں کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہیرا ایک تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، سب کو تھوڑی مل جاتا۔ یہ جو میں انعام دینے لگا ہوں نا، یہ ہیرے کے تلاش کرنے پر نہیں، یہ کوشش کرنے پر دینے لگا ہوں۔ جس نے کوشش کی تھی اسے انعام ملے گا۔ تو اپنے دائرہ کار کے اندر محنت کرے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں جی میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ ہم نے بچے پہ اتنی محنت کی تھی، اتنا پڑھایا تھا، اتنی جد و جہد کی تھی، پھر وہ اتنا بڑا آدمی کیوں نہیں بنا؟ بھئی یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ آپ اپنے دائرہ کار میں بات کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بچے نے محنت بڑی کی، جد و جہد بڑی کی، اس کا میرٹ پورا نہیں آیا، معاذ اللہ خودکشی کر کے چلا گیا دنیا سے۔ بھئی آپ اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں، آپ دائرہ کار سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ جو آپ کا دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، پھر اس مالک پر رزلٹ چھوڑ دیں۔ وہ جس حال میں رکھے، وہ جس حال میں رکھے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ پھر وہ جہاں کھڑا کر دے۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں، اس بات میں بڑا پیغام مضمر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، وہ پر پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اس لیے اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ دائرہ کار سے جب انسان باہر جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، دائرہ کار سے جب باہر نکل کر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ستا اٹھ کے کوئی خوش ہوندا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اے،
ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ